الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین، بدعات اور اس کا شرعی پوسٹ مارٹم، ہر پیر آپ کے سامنے کسی بدعت کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کتاب و سنت کے حوالے سے سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں اس بدعت کی تردید کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں تشہد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنے ہاتھ سے یا اپنی انگلی سے اشارہ کرنا یا حرکت کرنا یہ بدعت ہے۔ اب تشہد کے علاوہ یا تو انسان دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تب کرے، یہ بھی بدعت ہے، یا جلسہ استراحت میں، جلسہ استراحت دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے جب بندہ اٹھتا ہے تو اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ اس میں اپنی انگلی سے اشارہ کرے، حرکت دے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ یا ایسے ہی نماز میں، جہری نماز ہے، امام تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، رب کا نام آتا ہے، تو اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کو حرکت کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، یا وہ خود قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں سری طور پر، اور جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو اپنے ہاتھ کی انگلی کو اشارہ کرے، یعنی اوپر اٹھائے انگلی کو، داہنے ہاتھ کی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو، یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر کے وفات تک آپ نے نماز پڑھائی بھی آپ نے نماز، اور جس طریقے سے آپ نے پڑھی اور پڑھائی وہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ نے بڑی دقت سے، بڑی باریکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ امت کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور محدثین نے حدیث کی کتابوں کے اندر اسے نقل کر دیا ہے۔ نماز کے موضوع پر سب سے بہترین اور جامع اور مفصل کتاب اب تک جو لکھی گئی ہے، اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک، وہ اس دور کے عظیم محدث، مجدد، امام، فقیہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل۔ ہر طالب علم کے پاس، ہر عالم کے پاس، بلکہ ہر گھر کے اندر، ہر مسلمان کے پاس یہ نماز ہونی چاہیے، یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ جو مختصر انہوں نے کیا تھا اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، البتہ جو مفصل ہے مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہے اردو زبان میں، البتہ جو مختصر انہوں نے لکھا ہے اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ تشہد میں آپ سے یہ عمل ثابت ہے۔ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے، چاہے پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، اس میں آپ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، حرکت کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ 2 سجدوں کے درمیان یا جلسے استراحت میں یا قیام کے دوران یا کسی اور جگہ پر کبھی بھی آپ نے اپنے انگلی سے اشارہ نہیں کیا۔ اصل میں مغالطہ کچھ لوگوں کو یہاں سے ہوا کہ تشہد میں انگلی اٹھانے کے تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں 2 طرح کی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں، بخاری کے اندر بھی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہاں پر مطلق ذکر ہے۔ مطلق یہ ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور آپ شہادت کی انگلی کو اٹھاتے تھے، اشارہ کرتے تھے۔ یہاں پر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ کس جگہ یہ عمل کرتے تھے، کیا تشہد میں یا دونوں سجدوں کے درمیان یا جلسے استراحت میں، صرف بیٹھنے کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے یہاں سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ جب بھی انسان نماز کے اندر بیٹھے گا 2 سجدوں کے درمیان وہ بھی بیٹھنا ہے، جلسے استراحت بھی بیٹھنا ہے، لہذا انسان اپنی انگلی کو حرکت دے گا، اٹھائے گا۔ لیکن یہ مطلق روایت ہے،
اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مقید حدیث آتی ہے یا نص آتی ہے تو مطلق پر عمل نہیں ہوتا، مقید پر عمل ہوتا ہے۔ دوسری جو حدیثیں ہیں جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم ہی کے اندر، اس میں وضاحت کے ساتھ انہوں نے فرما دیا کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر، بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور پھر اپنے ہاتھ کی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، حرکت کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث جس میں اطلاق ہے، جس میں جگہ کی تعین نہیں کی گئی کہ آپ کہاں کرتے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث نے اسے مقید کر دیا۔ اور جب مقید آ جائے تو مقید ہی پر عمل ضروری ہوتا ہے، مطلق پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مطلق پر کون عمل کرتا ہے؟ جو اہل بدعت ہوتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ مطلق اور مقید، تو مقید پر عمل ہوگا۔ ایک عام حدیث ہے اور ایک خاص ہے تو عام کو چھوڑ کر کے خاص حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے متفق علیہ۔ تو یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، مطلق ذکر ہے کہ جب آپ بیٹھتے تو اس طریقے سے کرتے۔ تو یہیں سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ جب بھی بیٹھیں گے تشہد نماز میں، دو سجدوں کے درمیان یا جلسے استراحت میں، تو انسان تشہد انگلی اٹھائے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے، باقی اور کہیں نہیں اٹھاتے تھے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ مطلق پر عمل نہیں کیا جائے گا، مقید پر عمل ہوگا، عام پر عمل نہیں ہوگا، خاص پر عمل ہوگا۔ میں کچھ مثالیں دے کر کے بات اور واضح کر دوں کیونکہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ، اور یہ ہر جگہ یہ بات آپ کے لیے کارگر ہوگی، مفید ہوگی۔ کچھ مثالوں کے ذریعے سے میں بات واضح کر دوں تاکہ کبھی بھی جب یہ مسئلہ آئے تو آپ مطلق پر عمل کرنے کے بجائے مقید پر عمل کریں اور عام پر عمل کرنے کے بجائے خاص پر عمل کریں۔ کچھ مثالوں سے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ لو۔ اب ایدی جمع ہے ید، ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کے۔ عربی زبان میں ید آدمی کا جو ناخن ہوتا ہے، پنجے انگلیوں کے ناخن سے لے کر کے یہاں کندھے تک سب کو ید کہا جاتا ہے، ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مطلق بیان کیا کہ ہاتھ کاٹ لو۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ کیا صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی، یا کلائی سے کاٹیں گے، یا کوہنی سے کاٹیں گے، یا یہاں سے کاٹیں گے؟ یعنی پورا ہاتھ کندھے سے کاٹ دیا جائے گا؟ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے مطلق یہاں بیان کیا ہے۔ اب کس پر عمل کریں گے؟ اب حدیث میں اس کی تقید آئی ہوئی ہے، حدیث نے مقید کر دیا کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ جب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے چوری کی ہے اور جو ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ تمام شرطیں پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، تو اس آدمی کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے؟ اس کے کلائی سے، یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی نے حدیث کے ذریعے اور عمل کے ذریعے سے اس کو مقید کر دیا ہے۔ اب کوئی آدمی آئے یہاں سے کلائی سے ہاتھ کاٹنا، یہ کوہنی سے ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی ہاتھ کاٹو تو یہ ہاتھ ہے، تو ہم کہیں گے دو بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ کسے کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر؟ ہاتھ پنجوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور کوہنی تک بھی اطلاق ہوتا ہے، کلائی تک بھی اطلاق ہوتا ہے اور یہاں تک ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں سے کاٹنا شروع کر دو، آپ نے یہیں سے کیوں کاٹا؟ وہ کہے گا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وضو میں مرافق تک ہاتھ دھلو، تو ہم کہیں گے کہ مرافق کی تعین کر دی گئی ہے، اسے مقید کر دیا گیا ہے، اس لیے وہاں تک دھلا جائے گا۔ اور چور کے تعلق سے حدیث کے اندر جو کلائی ہے وہاں کاٹنے کے لیے کہا گیا، اس لیے وہاں سے کاٹا جائے گا۔ تو مطلق پر عمل نہیں ہوگا، مقید پر عمل ہوگا۔ خوارج نے یہی غلطی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا ہے، تو یہاں کلائی سے کے بجائے کوہنی سے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے، اور جو زیادہ غلو کرنے والے تھے پورا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ گمراہی ہے یہ، اس لیے مطلق پر عمل نہیں ہوگا، مقید پر عمل کیا جائے گا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے مطلق بیان کیا ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ دودھ پیے گا
وہ بھی مانا جائے گا کہ اس نے دودھ پیا. کسی بھی عمر میں اس نے دودھ پر پی لیا ہے، یعنی جو مدت رضاعت ہے 2 سال اس کے بعد بھی پی لیا، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے دودھ پیا ہے. تو یہ ایک مطلق اللہ رب العالمین نے بات بیان کی یہاں پر. اس کی تقید حدیث سے ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی. قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. بعد میں جو نازل ہوا وہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، 5 مرتبہ. لہذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو 5 مرتبہ دودھ پیے گا وہ بھی دودھ پینے کی جو مدت ہے رضاعت میں 2 سال جو مدت ہوتی ہے اس کے اندر کسی عورت کا دودھ پیے گا 5 مرتبہ. 1 مرتبہ پستان کو منہ لگایا، اپنی مرضی سے پیا، اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ پستان کو منہ سے لگایا، دوبارہ اس نے ایسے ہی کیا. ایسی 5 مرتبہ اس کو کرنا اور مدت رضاعت میں کرنا ہے. یہ نہیں کہ 2 سال کے بعد 4 سال کا بچہ ہو گیا، 6 سال کا بچہ ہو گیا، نہیں 3 سال کا ہو گیا، نہیں، مدت رضاعت میں. تو اس وقت رضاعت ثابت ہوتی ہے. تو یہاں مطلق حکم ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. اب کوئی آدمی کوئی بچہ 1 مرتبہ پستان لگا لیا، تھوڑا سا دودھ پی لیا، کہ وہ تمہاری رضائی ماں ہو گئی. قرآن یہی کہتا ہے، کیونکہ قرآن نے مطلق بیان کیا ہے. تو ہم کہیں گے نہیں، قرآن کی اطلاق کو حدیث تقید کر دیتی، مقید کر دیتی ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے. یہاں پر ایک بار پینا مراد نہیں ہے، اگرچہ ایک بار پینا بھی یہ رضاعت کے اندر آتا ہے مطلق طور پر، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے. تو مطلق پر عمل نہیں، مقید پر عمل کیا جائے گا. ایک اور مثال دے دیتے ہیں، وقت ہے. اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ رب العالمین نے تمہیں وصیت کی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا وصیت کی ہے؟ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے وراثت کے اندر. اللہ نے ان کا حق رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اولاد کہا. اب کیا تمام اولاد کو وراثت میں حق ملے گا؟ ایسا نہیں ہے. کس کو ملے گا؟ ان بچوں کو ملے گا جو دین اسلام پر باقی رہیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، دین پر قائم رکھے. اگر کسی بچے نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ دیا، تو اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا. اگرچہ وہ اسی کا لڑکا مانا جائے گا، اولاد اسی کی مانی جائے گی، نسبت اسی کی طرف کی جائے گی، باپ کی طرف. لیکن دین بدل گیا تو دین بدل جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یعنی گویا کہ اسے بھی حق ملنا چاہیے، وہ بھی اولاد ہے، وہ بھی لڑکا ہے، لڑکی ہے، اولاد میں سے. تو اللہ نے یہاں مطلق بیان کیا، لیکن ایسا نہیں. یہ عام بیان کیا اللہ رب العالمین نے، لیکن حدیث میں اس کو خاص کر دیا. اللہ کے رسول کی حدیث سے بخاری اور سے مسلم کی روایت ہے کہ لا یرث المسلم الکافرہ، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. کافر المسلمہ، اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے. اسی بخاری سے مسلم کی روایت. لہذا اگر کوئی دین چھوڑ دے گا وارث نہیں ہوگا. تو یہاں پر عام حکم اللہ نے بیان کیا، حدیث نے اس کو خاص کر دیا. ایک اور لے لے مثال. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا، سود کو حرام کر دیا. اب سود تو ہر طرح کا حرام ہے، کسی بھی طرح کا سود جائز نہیں ہے، کوئی بھی سود ہو. لیکن کیا ہر بیع حلال ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہر بیع حلال کر دیا اللہ نے. البیع، تمام بیع، تمام خرید و فروخت تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے. اب کوئی آدمی اس آیت سے استدلال کرے اور وہ حرام کاروبار کرے، حرام تجارت کرے، حرام چیزوں کی تجارت کرے، یا لوگوں کو دھوکہ دے، یا جہالت ہو اس کے اندر، غرر پائے جائے، تو کیا وہ بیع جائز ہو جائے گی؟ نہیں. اس کا جواب ہے اس کی بیع جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر عام بیع مراد نہیں ہے، ہر قسم کا بیع نہیں مراد، بلکہ وہ خرید و فروخت مراد ہے جو شریعت کے ترازو میں پورا اترے، اور جو شرطیں پائی جاتی ہیں وہ تمام شرطیں پائی جائیں. ایک آدمی شراب کا کاروبار تجارت شروع کر دے، کیا جائز ہوگا؟ نہیں. بتوں کی تجارت شروع کر دے، بتیں بنائے، بت کو بیچے، قطعاً جائز نہیں ہوگا. وہ کہے کہ یہ بھی خرید و فروخت ہے. یا سودی کاروبار کرے، یا دھوکہ دے لوگوں کو، جس میں غرر اور دھوکہ ہو سامان کے اندر، یا جہالت پائی جائے سامان کے اندر، نہیں معلوم کون سا سامان ہے یہ بیچ رہا ہے. تو بہت ساری بیعیں جو زمانے جاہلیت کے اندر رائج تھی، آپ نے ان سب کو حرام قرار دے دیا.
بے منابضہ، بے ملامسہ، بہت ساری بیع تھی، وقت نہیں کہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وہ بیع مراد ہے جو حلال ہے، شریعت نے جس کو حلال قرار دیا، ہر بیع مراد نہیں ہے۔ تو مطلق یا عام پر عمل نہیں کیا جائے گا، جو خاص ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اسے اور بتا دیں آپ کو، اس کے بعد بات ختم کر دیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا، ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم تو ہر ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے، کسی کو مارنا، کسی کا حق نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ستانا ظلم ہے۔ تو یہاں پر کیا یہ ظلم مراد ہے؟ طبعاً یہ ظلم مراد نہیں ہے۔ حدیث نے واضح کر دیا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ جب یہ آیت اتری تو بہت سارے صحابہ کرام کو اشکال پیدا ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر یہ ظلم نہیں مراد، بلکہ وہ ظلم مراد ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، تو شرک بھی ظلم ہے، کسی کو مارنا، ستانا، اس کا حق نہ دینا، اس کی تنخواہ نہ دینا، اس پر ظلم کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ظلم مراد نہیں ہے، عام ظلم نہیں بلکہ خاص ظلم، شرک کا ظلم مراد ہے، کیونکہ شرک بھی ظلم ہے۔ شرک بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اب اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دے کر کے دوسرے کو حق دیتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے مشرکین کو ظالمین کہا ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہ تقریباً میں نے 5 مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ ذہن میں رہے، ازبر رہے کہ مطلق اور مقید میں مطلق پر عمل نہیں ہوگا، مقید پر عمل کیا جائے گا۔ عام اور خاص میں خاص پر عمل ہوگا، عام پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ناسخ اور منسوخ میں جیسے منسوخ پر عمل نہیں ہوتا، ناسخ پر جو بعد والا ہوتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی معاملہ ہے۔ تو یہاں آپ نے جو انگلی اٹھائی ہے تشہد کے اندر، پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، تشہد میں آپ انگلی اٹھاتے تھے اور حرکت دیتے تھے، اشارہ کرتے تھے، جب تک سلام نہیں پھیر لیتے اس وقت تک، جیسے تشہد میں بیٹھتے اس وقت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، تو اس وقت تک آپ حرکت دیتے تھے تشہد میں۔ صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پر نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گے تبھی اپنی انگلی کو اوپر اٹھائیں گے، گویا کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات اوپر، لیکن ان کا عقیدہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن یہاں نماز میں تشہد میں اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کی فطرت تو کہتی ہے لیکن عقیدہ ایسا ان کا نہیں ہوتا، عام طور پر لوگوں کا یہی ہے۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مغالطہ اسی بنا پر ہوا کہ ہمارے نبی سے جو حدیثیں مروی ہیں، ایک میں مطلق کہ جب آپ بیٹھتے تو ایسا کرتے تھے، انگلی کو حرکت دیتے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ ہر بیٹھنے میں کیا جائے گا، تو اس کی وضاحت کر دی گئی کہ نہیں، یہاں پر ہر بیٹھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تشہد میں بیٹھنا مراد ہے، جس میں آپ تحیات پڑھتے تھے، اور آخری تشہد جس میں آپ درود شریف اور دعائیں بھی پڑھتے تھے، وہ مراد ہے۔ اتنی تفصیل سے بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہ نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔